السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آپ سب کو رمضان شریف کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو. آج رمضان شریف کا پہلا روزہ ہے اور الحمدللہ بہت برکتیں رحمتیں لیا ہوا یہ رمضان ہمارے درمیان جلوہ گر ہو چکا ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کی روٹین آرام کی ہوتی ہے اور خاص کر اگر پہلا روزہ اتوار کو آ جائے تو لوگ سوچتے ہیں کہ چلو آرام سے گزر جائے گا، لیکن ہم چونکہ مولوی ہیں اور ٹپیکل مولویوں کا رمضان بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے، چاہے عام دن ہو، چاہے اتوار کا دن ہو، چاہے اسپیشلی جمعے کا دن ہو. تو اتوار یا جمعہ آئے تو یہ بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے. تو آج اتفاق سے پہلا روزہ ہے اور اتوار کو پہلا ہفتہ جب آتا ہے تو گلفشاں مسجد میں پروگرام ہوتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج یہ پورا جو جرنی ہماری پورے دن کی وہ آپ کو دکھائیں انشاءاللہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، سفر کرتے رہیں گے. ابھی ظہر کی نماز ہم ادا کر چکے ہیں، انشاءاللہ ہمارے آگے سفر جاری رہے گا. گرمی بہت زیادہ ہے، رمضان کا پہلا روزہ ہے. ہم تو جوان لوگ ہیں جو بیچارے کمزور ہیں، ضعیف ہیں. آپ ان کے لیے خاص دعا کریں کہ اللہ پاک صحت عافیت نصیب کرے اور خیریت کے ساتھ رمضان کے روزے پورے ہوں، بچوں کے بڑوں کے سبھی کے. اور اللہ پاک رمضان کی بہاریں بار بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ اگر امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی رمضان ہو. ٹف دن ہمارا اس لیے ہے کہ اس وقت روزے کی حالت میں اور پہلا ہی روزہ ہے، میری فرسٹ فاسٹنگ، جو جس میں آپ کہہ لیں کہ جس میں بندہ اپنے ذہن آپ میں نہیں ہوتا، ایسے وقت میں اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم مکمل قصیدہ بدہ شریف پڑھیں، نعتوں کے ساتھ دعا بھی کروانی ہے. پھر اس کے بعد آج امیر حمزہ مسجد کا جو اجتماع ہوتا ہے اتوار کا، وہ بھی اپنی جگہ ہوگا اثر سے مغرب. اچھا، پھر اتفاق سے چونکہ آگے ٹائم نہیں ہے، سفر بھی ہیں، تراویح کے سلسلے بھی ہوتے ہیں، تو ہم نے سوچا ہے کہ شروع میں جو ٹرانسمیشن کے لیے جو سوشل میڈیا کی ٹرانسمیشن ہے، ٹی وی کی ٹرانسمیشن کو تو ہم پسند ہی نہیں کرتے، تو جو سوشل میڈیا کی ٹرانسمیشنز ہیں اور بہت زیادہ ضروری ہے تو ان کو ہم نے وقت دیا ہوا ہے. تو وہ بھی شروع کے دنوں میں ہی ہے، تو بہت زیادہ برڈن لے لیا ہے. لیکن آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ثابت ختمی عطا فرمائے. مسجد ہم پہنچ گئے ہیں اور اس گاڑی کا سفر تو پھر بھی آرام دہ ہوتا ہے. جو بیچارے بائک پر سفر کرتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے، خاص کر رمضان کے شروع کے دنوں میں. اللہ پاک سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. محفل شروع ہو چکی ہوگی آلموسٹ، آئیے ہم جوائن کرتے ہیں.
یہ دوسرا پروگرام ہوگا انشاءاللہ ہمارا روزے کے ڈیوریشن میں، اور یہ اتفاق ہوگا کہ الحمدللہ پہلے ہی روزے کو ہم افطار سے پہلے 3 اجتماعات میں انشاءاللہ حاضری دیں گے. 2 اجتماعات ہیں اور ایک آپ کو ذکر کیا کہ افطار ٹرانسمیشن ہے، تو اس میں ہم نے یہ طے کیا کہ یہاں کچھ دیر حاضری دے کے پھر ہم انشاءاللہ اجتماع میں جائیں گے، تاکہ جو ہمارا مین اجتماع ہے وہ بھی اچھے انداز سے ہو جائے انشاءاللہ. تو ملتے ہیں. پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے لفظوں کا آغاز کرتا ہوں. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ بہت ہی پیارے انداز میں اسکرین دیکھ کر قاری سمجھ گئے شفقت اللہ قادری صاحب ہم اس وقت حافظ طاہر قادری صاحب کے افطار ٹرانسمیشن میں موجود دل نشیں ہیں. انداز آج میں پہلا ہی روزہ ہے، دوسرا ہمارا جو سیشن تھا وہ یہیں تھا. قبلہ سید صاحب بھی موجود ہیں، سید صاحب کی زیارت فرما لیجیے. روح کا سکون ہے، یہ ہمارے سینوں کا نور ہے. قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں، سید ڈاکٹر اشرف ہمیں خاص اشرف برکت عطا فرمائے. مخصوص کلام پاک پڑھنے والا، سمجھنے والا ٹائم ہے اور اس وظائف پر کا عمل کرنے والا بنائے. الحمدللہ. سلامتی ہو ان یہاں موجود کانوں ہیں کی سماعت پر، اس آج دل کی میں ہر دھڑکن پر، پہلے اس ہی قدم کی ہر آہٹ روزے کو پر یہاں اور اس جسم کی ہر سانس پر جو ہمیشہ حق کے متلاشی افطار رہتی ہے. ٹرانسمیشن ہے. قبلہ حافظ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم. یہ ہمارا دوسرا آج کا سلسلہ ہے. میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری. جوائن رکھیے گا انشاءاللہ. تیاری ہو رہی ہے، یہ مائک لگا دیا ہے ٹرانسمیشن کا، اور بڑا مطلب پیشنیٹک اور پروفیشنل کام ماشاءاللہ یہاں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں. چینلز پہ میرا تو الحمدللہ جانا نہیں ہوتا، لیکن کبھی جانا بھی ہوا ہے تو یہ بہت سی چیزیں میرے مشاہدات میں رہی ہیں. بہت اچھا اور وی آئی پی سلسلہ رکھا ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ 3-4 چیزیں جس کی وجہ سے ہم چینلز پر نہیں جاتے، بدعقیدگی، نامحرم عورتوں کا ہونا اور موسیقی، الحمدللہ ان تمام چیزوں سے اس ٹرانسمیشن کو پاک رکھا گیا ہے. تو بس یہی ایک بڑی وجہ ہے. قبلہ طاہر بھائی کو ہم نے اس بات پہ اس سلسلے میں اوکے کیا، اور انشاءاللہ ابھی ہم وہ ٹرانسمیشن کے لیے اندر انٹر ہو رہے ہیں. بہت بڑا اسٹوڈیو ہال بھی بنایا ہے انہوں نے. ریسٹ روم یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ الگ بنایا ہے، ویٹنگ روم الگ ہے، اور پھر اس کے بعد ڈسکشن روم الگ ہے. بہت زبردست طریقے سے انہوں نے ماشاءاللہ یہ مینیج کیا ہے. ایک اچھا اسٹاف ہے ان کے پاس جو یہ ساری چیزیں کروا رہا ہے. اور بس یہ مائک ہمارے بھائی نے ہمیں لگا دیا ہے، اور اب انشاءاللہ 2 سے 3 منٹ میں انٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ. ساتھ رہیے گا. میں قربان جاؤں حافظ صاحب کے کہ بھائی ایک قصیدہ برداشت مکمل 168 اشعار یہاں پڑھ رہے ہیں، پھر اگلے دن دوبارہ دوسری جگہ پروگرام ہے. میرے خیال سے شاید ایسے دن بھی گزرتے ہوں گے جس میں 2 مرتبہ بھی پڑھتے ہوں گے. تو یقین کریں ہم نے آج بھی مکمل قصیدہ برداشت کا ویٹ کر کے آ رہے ہیں. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ. تو یقین مانے میری ان سے محبت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے. نماز عصر کا وقت ہو گیا الحمدللہ. ہم نے نماز عصر ادا کر لی، اور اب ہم امیر حمزہ مسجد کے پروگرام کے لیے نکل رہے ہیں. دراصل سلسلہ تو ابھی بھی جاری ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک اتوار ہے ہمارے پاس کراچی میں، اور دوسرا اتوار ایک چہلم میں ہمیں جانا ہے، وہ بھی ضروری ہے. تو پھر امیر حمزہ مسجد کے پروگرام میں ہمیں وقت نہیں مل پائے گا. تو اگر آج کا یہ پہلا پروگرام مس ہو گیا تو بڑا میں واقعی میں مس کر دیا میں نے کچھ، ایسا مجھے محسوس ہوگا، کیونکہ امیر حمزہ مسجد سے بڑی یادیں وابستہ ہے. اور رمضان میں ایک بھی پروگرام نہ ہو تو یہ ذرا میرے لیے بڑا بالکل مضطرب رہنے والا معاملہ رہے گا. تو انشاءاللہ ابھی ہم امیر حمزہ مسجد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. حافظ صاحب کا پروگرام تو ایسا ہے کہ ایک سحری ہم نے ابھی آگے دی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم اس ویلاگ میں ہی شامل کریں گے کیونکہ اس سے متصل ہے. تو وہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اب ہم چلے ہیں. اچھا افطار ہم گھر پہ کریں گے کیونکہ پہلی افطاری ہے، اور والدہ کہتی ہے کہ پہلی افطاری ہم نے سب نے ساتھ کرنی ہے. ویسے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، 2008 سے لے کر 2013 تک کوئی بھی سحری ایسی نہیں تھی، کوئی بھی افطاری ایسی نہیں تھی کہ جو میں نے گھر پہ کی ہو، ایون سنگل سحری اور افطاری. کیونکہ ہم نور مسجد میں الحمدللہ 30 دن کے لیے وقف ہو جاتا تھا،
تو سحری افطاری علامہ عرفان جائی صاحب کے ساتھ ہوتی تھی 30 کے 30 29 ہو تو 29 मौसम कर दे, रोज़ा रखना आसान कर दे, इबादत करना आसान कर दे, कर्जदारों के सर से कर्ज का वो उतार दे, जिनके पैसे फंसे उनके पैसे निकलवा दे, जिन बेचारों को इनके पास किराए का मकान है और किराया देने की भी ताकत नहीं, जिन बेचारों को ताकत देता फरमा और ज़ाती मकान देता फरमा, जो बेचारे की औलाद उन्हें नेक साले औलाद की ताकत दे, और जो बेरिश्ता उनको नेक साले रिश्ते में अता फरमा दे, जो रूठे हैं उनको मना दे, जो पिछड़े हैं उनको मिला दे, जो लापता है उनका बता दे, जो बेकसूर कैद है उनको रिहाई दे। कार्य आपा की सच्चा हमारी कोटि कोटि दुआएं कबूल फरमा, आमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अब तरावी टाइम हुआ है, हम तरावी पढ़ाने तो नहीं आए, वैसे तो पिछले सालों में पढ़ाता रहा हूँ, जो मेरे पीछे पढ़ते हैं उनको मालूम है ये बात कि 6 रोज़ा तरावी हम पढ़ते हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ सफ़री मसरूफ़ियात हैं, दरमियान में भी 1-2 दिन का सफ़र है और फिर उसके बाद मुस्तकिल सफ़र है 10वें रोज़े से, तो इस वजह से तरावी पढ़ाने का सिलसिला तो नहीं रखा। अलबत्ता मुख्तलिफ़ शागिर्द जहाँ पढ़ा रहे वहाँ
कुछ ना कुछ हिस्सा मैं शामिल करूँगा, और ये इरादा है कि इंशाअल्लाह मक्के पाक और मदीने पाक के सफ़र में हम मुस्तकिल तरावी सुनाएंगे। इस वक्त हम एक तरावी में आए हैं, वहाँ हम इंशाअल्लाह थोड़ी सी समाअत भी करेंगे और कुछ दर्स का सिलसिला हुआ तो वो भी अटेंड करेंगे। इफ्तार से के दरमियान थोड़ा सा वक्फा हमने लिया था, इसलिए कि गले की मेंटेनेंस भी होती है, और मैं आप लोगों को भी मशवरा दूंगा कि सहर इफ्तार के दौरान आप ठंडे पानी और शरबतों से परहेज़ कीजिए और गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, ताकि इससे आपका गला और जिस्म दोनों सेहतमंद रहे। अल्लाह पाक आपको बरकत दे। तरावी सुनते हैं, कुछ ना कुछ लेकर अपने घर जाएंगे। पूरा साल तो हम इतने दुनियावी कामों में मसरूफ़ होते हैं, ज़्यादातर आप लोग माशाल्लाह बिज़नेसमैन हैं, तो हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन ये तरावी के बाद का मौका ऐसा मौका होता है कि बंदा रिलैक्स होकर घर से फ्रेश होकर आता है, तो जब कुरान पाक सुनता है तो फिर वो उसका नूर अपने सीने में महसूस करता है। जब महसूस करता है तो फिर वो सारे मामलात उस पर मुनकशिफ होते हैं अल्लाह तबारक तआला की तरफ से, और फिर उसका दिल चाहता है कि जो अल्लाह पाक कुरान पाक में बयान फरमा रहा है उसको मैं महसूस भी करूँ, ना सिर्फ महसूस करूँ बल्कि समझूँ, ना सिर्फ समझूँ बल्कि दूसरों को समझाऊँ। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें। इस्लाम के मारूफ सना खां, बहुत प्यारे सना खां, बहुत ही अकीदत मोहब्बत से पढ़ने वाले, बल्कि एक मुबल्लिग़ इस्लाम भी हैं माशाअल्लाह, आलिम दीन भी हैं, हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद बिलाल कादरी। आपको खुशामदीद करता हूँ अल्लामा साहब। हाफिज़ साहब हल्का हाथ रखना है या सारे हर चेक करने क्या बिस्मिल्लाह इमाम के कलाम से ये मज़ा है। बिस्मिल्लाह। डर था कि इस्यां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा। ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन जिसको आती है फिर रिपीट करें माशाअल्लाह। एक बार तो नाम बताइए और फिर था कि इस्यां की सज़ा अब हो किया रोज़े जज़ा, रहमत ने दी उनकी सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। हाँ हाँ थोड़ा सा लफ्ज़ आगे पीछे हो गया, लेकिन आपने बात मुकम्मल कर दी है। कहते सुभान अल्लाह। मेरे बच्चे भी हो अपने दरबार आया में या मुस्तफा, अपने दरबार आने में या मुस्तफा, ऐसी जिने हुजूरी अता कीजिए, रोज़ करते हैं बातें मदीने की हम, अब तो आका मदीने बुला लीजिए। उजले कपड़े करके दरबार में, ईद हो जाए जब पहुँचू सरकार में, जिस तरह ईद देते हैं आका बड़े, जिस तरह ईद देते हैं आका बड़े, मुझको भी आज ईदी अता कीजिए। सरकार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फाइनली हम सहरी तक पहुंच गए हैं। पूरा दिन आपने देखा काफ़ी चीज़ें हम ऐड नहीं कर सके, जैसे कुरान शरीफ की दौड़ सुनाना या और कुछ रूटीन के मामला थे। तरावी हम आपसे के साथ ज्वाइन नहीं कर सके, आपको ज्वाइन नहीं कर सके, माफ़ी चाहता हूँ। अब शहरी में हम पहुँचे हैं। अब टीम हमारी चेंज है, हसन भाई हमारे वही हैं और मैं वही हूँ, बाकी सारी टीम चेंज है। तो अभी हमारे दोस्तों ने दावत रखी है शहरी की, वो शहरी करेंगे। शहरी से पहले एक ट्रांसमिशन आप ब्लॉग में देख चुके हैं, वो ट्रांसमिशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई और इस तरह हमारा ये सिलसिला मुकम्मल हुआ। अच्छा, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ महफिल की ज़्यादा होती हैं, तो अब चूँकि शुरू के 2-3 दिन हैं उनमें महफिल की एक्टिविटीज़ कम होती हैं, तो
تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹرانسمیشن والے جتنے بھی دوست ہیں ان کو ٹائم دے دیا، یا کچھ اپنے نجی کام نمٹا لیے، جیسے ریکارڈنگ کے حوالے سے مکسنگ کروانے ہم چلے گئے، کچھ کلام ہمیں لینے ہوتے ہیں ویڈیو ایڈیٹرز سے تو ان کے پاس ذرا بیٹھ گئے، کچھ کام اپنے کر لیے، قرآن شریف کی دوہر کا روز سلسلہ ہوتا ہے وہ آپ سے شیئر نہیں کر سکے، فجر کی نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہمارے آرام کا ٹائم ہوگا تو جو ظہر تک رہے گا۔ آج آپ نے ظہر سے ہمیں جوائن کیا ہے اور اب اس وقت سحری تک آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ نماز پڑھانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اسماعیل کی کا مسجد میں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، لیکن وہ روزانہ کی بنیاد پر نہیں ہوتا، 2-3 دن ہفتے میں ہم فجر کی نماز کا سلسلہ وہاں رکھتے ہیں رمضان میں۔ تو آج تو نہیں ہے ورنہ وہ بھی آپ سے جوائن کرتے، تو آپ کا میرا سفر یہیں تک تھا۔ آپ چاہیں تو سحری بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ امیجن کر کے تناول کر سکتے ہیں، لیکن بلاگ کو یہیں ہم مکمل کر رہے ہیں۔ بہت خوش رہیے گا رمضان کی برکتوں میں، رحمتوں میں، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور میرے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا گو رہوں گا۔ ایک وظیفہ جاتے جاتے لے جائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں یہ 4 کام کرے، 2 کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور 2 سے ہم اللہ کو راضی کر لیں گے۔ وہ 4 کام کیا ہیں کہ استغفار کی کثرت کرنی ہے، کلمہ شہادت پڑھنا ہے، جنت کا سوال کرنا ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اور یہ چاروں باتیں اس دعا میں موجود ہیں، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ کی باتیں سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔